بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پھوپھی سندل نے اپنی مرضی سے شادی کر لی تو سب گھر والے ان سے خفا ہو گئے۔ بہرحال پھوپھی کی رخصتی ہو گئی، انہوں نے دل پر صبر کا پتھر رکھ لیا۔ ہمارے والدین نے ان سے رابطہ رکھا اور نہ ہی انہوں نے ہم سے میل ملاپ کی کوشش کی۔ پھوپھی نے جس شخص کو اپنا جیون ساتھی چنا تھا وہ پہلے سے شادی شدہ اور بال بچوں والا تھا۔ اسی اختلاف کی وجہ سے کوئی بھی ان سے نہیں ملتا تھا۔ خیر شادی ہو گئی اور اس کے بعد جیسے بھی حالات رہے، پھوپھی نے کبھی اپنے میکے سے امداد طلب نہ کی۔ وہ برا بلا وقت گزارتی رہی اور ہمارے گھر بھی نہیں آئی۔ ہم جب بڑے ہو گئے تو سنا کہ ہماری ایک پھوپھو ہیں جو کسی بستی میں بیائی ہوئی ہیں اور ہمارے گھر شادی کے بعد کبھی نہیں آئی۔ شادی بیاہ دیگر تقریبات میں جب رشتے دار اکٹھے ہوتے تو دادی جان پھوپھی سندل کی کمی محسوس کیا کرتی، لیکن وہ بھی بیٹوں کے آگے مجبور تھی۔ تاہم جب دادی کا وقت قریب آیا تو مرنے سے پہلے انہوں نے میرے والد کو بلا کر کہا کہ اگر کبھی سندل یا اس کی اولاد خود رابطہ کرے تو میری آخری خواہش یہ ہے کہ تم لوگ اسے ٹھکرانا نہیں، اس کی خطا کو معاف کر دینا اور اسے گلے سے لگا لینا۔ اگر وہ تم لوگوں سے دوبارہ رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی اولاد سے اپنی اولاد کا رشتہ کر کے اس برسوں کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑ لینا۔ ابو جان نے وعدہ کر لیا۔ اللہ کا کرنا کہ اس کے 3 دن کے بعد دادی جان فوت ہو گئی۔ مجھے اس شفیق ہستی کے دنیا سے چلے جانے کا بہت کلل تھا۔ ہر وقت سوچا کرتی اے کاش میں ان کی آخری خواہش پوری کر سکتی اور ان کی بچھڑی بیٹی سندل کو خاندان سے ملانے کا وسیلہ بن سکتی۔ یہ مگر بہت مشکل تھا، بلکہ ناممکن سی بات لگتی تھی۔ اب صرف دعا کا ہی سہارا رہ گیا تھا۔ ایک دن میں گھر میں کھانا پکا رہی تھی کہ فون کی بیل ہوئی۔ میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ ایک اجنبی لڑکے کی آواز تھی۔ سمجھی کہ رانگ نمبر ہے، میں نے فون رکھ دیا۔ ذرا دیر بعد پھر گھنٹی بجی۔ وہی لڑکا بول رہا تھا، کہنے لگا پلیز شاہینہ فون بند مت کرنا۔ میں حیران رہ گئی، یہ کون ہو سکتا ہے جو اس قدر بے تکلفی سے بات کر رہا ہے اور اسے میرا نام بھی معلوم ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون صاحب بول رہے ہیں؟ بولا میں تمہاری پھوپھی سندل کا بیٹا بات کر رہا ہوں۔ پھوپھی سندل کا نام سن کر میرا دل دھڑکنے لگا۔ مجھے کس قدر اشتیاق تھا ان سے ملنے کا، ان کو دیکھنے کا، اور آج ان کا بیٹا خود ہمارے گھر کال کر رہا تھا۔ میں تو اس دن کو کب سے ترس رہی تھی جب کبھی میں اپنی پھوپھی کو دیکھوں۔ بار بار دادی جان کے منہ سے ان کا نام سنا تھا۔ دادی کبھی کبھی اپنی اس بیٹی کو یاد کر کے ٹھنڈی آنکھیں بھرتی اور آنسو بہایا کرتی، جس کو اپنی پسند کی شادی کرنے کی سزا ملی تھی۔ میرا ہی نہیں میرے سب بہن بھائیوں کا نام جانتا تھا۔ اس کے دل کا بھی یہی حال تھا جو میرا تھا۔ وہ بھی ہم سب سے ملنے کو ترستا تھا، کیونکہ پھوپھی اب بھی ہم سے محبت کرتی تھی اور انہیں حسرت تھی ان کے بھائی اور بھاویج ایک بار آ کر انہیں گلے سے لگا لیں۔ اگلے دن اس نے پھر فون کیا۔ میں نے فون اٹھایا۔ اس دن کے بعد یہ روز کا معمول ہو گیا۔ وہ فون کرتا، ہم 2-4 باتیں کرتے، لیکن میں امی کے ڈر سے کسی کو نہ بتاتی کہ پھوپھی کا بیٹا فون کرتا ہے، کیونکہ امی جان ابھی تک پھوپھی سے نفرت کرتی تھی۔ 6 ماہ تک میں ندیم سے چپ کے باتیں کرتی رہی۔ جی چاہتا کہ اسے دیکھوں۔ ایک دن اس نے کہا میں فلاں وقت تمہاری گلی سے گزروں گا تو مجھے دیکھ لینا۔ میں چپکے سے چھت پر گئی اور دیکھ لیا۔ ندیم بہت اچھا لگا۔ دوسرے دن اس نے فون پر پوچھا بقول آپ کو ندیم نام تو بہت پسند ہے، کیا آپ کے ذہن میں میری کوئی تصویر بھی ہے؟ میں نے کہا ہاں بالکل آپ جیسے ہی آپ کی تصویر میرے ذہن میں تھی۔ میں نے اس سے اس کا آئیڈیل پوچھا۔ اس نے بتایا تو اسے سن کر میں ڈر گئی، کیونکہ اس کا یہ بالکل الٹ تھا۔ اس لیے اب جب بھی ندیم کہتا میں تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو اپنے گھر کے گیٹ پر فلاں وقت آنا، میں ادھر سے گزروں گا، میں ٹال جاتی تھی۔ میں تو بالکل خوبصورت نہیں ہوں، وہ مجھے دیکھ کر کتنا مایوس ہوگا۔ ایک دن میں اپنی بہن کے ساتھ تھی۔ میری بہن جانتی تھی کہ میں کسی ندیم نامی لڑکے سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے سمجھایا، مگر میں تو نام کے ساتھ ساتھ اس سے بھی محبت کرنے لگی تھی۔ فون کی بیل پر میں نے دعا کی خدا کرے ندیم کا فون ہو۔ میں نے فون اٹھایا تو ندیم کی آواز تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر میں ایک جنرل اسٹور چلاتا تھا، جبکہ پہلے وہ اپنی بڑی امی کے پاس بستی میں رہتا تھا اور اس کی اپنی امی یعنی پھوپھی اور پھوپھا جان کوئٹہ میں ہوتے تھے۔ کیونکہ پھوپھی کی ملازمت کوئٹہ میں تھی، ندیم کی بڑی امی اپنی سہیلی کی بیٹی سے اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ اس نے فون کر کے مجھے سب کچھ بتا دیا اور پوچھا کہ اب میں کیا کروں۔ میں تو پریشان ہو گئی، مگر جلدی سے خود کو سنبھال لیا کہ اگر میں اس سے محبت کرنے لگی ہوں تو ضروری نہیں کہ ندیم بھی مجھ سے محبت کرتا ہو۔ اس نے تو مجھے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا، لہٰذا میں نے کہا آپ وہاں شادی کر لیں۔ ندیم نے پوچھا کیا آپ میرے ساتھ محض وقت گزار رہی ہیں؟ تو مجھے بہت برا لگا۔ پھر اس نے کہا کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ اگر ہاں تو مجھے کتنا انتظار کرنا ہوگا؟ یہ برسوں کا خاندانی تنازع تھا۔
اس لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کہا آپ ہاں کر دیں، میں بتا نہیں سکتی، ساری زندگی انتظار کر سکتا ہوں۔ میں رو پڑی اور فون بند کر دیا۔ مجھے یقین تھا بڑوں کا تنازع کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اگلے دن ڈائری میں سب باتیں لکھ رہی تھی اور رو ہی رہی تھی۔ یقین تھا کہ ندیم اب نکاح کے بعد ہی آئے گا کہ ان کی بہن کا فون آیا۔ اس کا نام ناہیدہ تھا۔ انہوں نے کہا شہینہ میں کل تم سے ملنے آؤں گی۔ میں گھبرا گئی کیونکہ امی کو تو ندیم کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں تھا۔ دوسرے دن باجی ناہید آ گئی۔ کسی کو نہ بتایا کہ پھوپھی سندل کی بیٹی ہے۔ بھابھی سمجھی کہ یہ میری سہیلی ہوگی۔ انہوں نے آ کر سب سے پہلے میرا پوچھا، پھر میرے کمرے میں چلی گئیں اور مجھے خوب پیار کیا۔ بتایا کہ بھائی نے ضد کر کے بڑی امی سے انکار کر دیا ہے اور وہاں نکاح نہیں کریں گے، بلکہ یہاں مجھے لائے ہیں تاکہ تم سے مل لوں اور تمہاری رائے معلوم کر لوں۔ ناہیدہ باجی نے کہا اس جھگڑے کا کیا ہوگا جو میرے والدین نے برسوں سے اپنے دلوں میں پا رکھا ہے۔ وہ بھی میرے گلے لگ کر رونے لگی اور کہا میری بھابھی صرف تم ہی بنو گی اور اس رشتے کے ذریعے ہی ماموں اور ممانی سے ہم لوگوں کی صلح ہوگی۔ کافی دیر تک کمرہ بند کر کے ہم دونوں روتی رہی، پھر وہ میری ڈائری لے گئی سکوں کہ تم ان سے کتنا پیار کرتی۔ اگلے دن ندیم کا فون آ گیا کہ پلیز مجھے معاف کر دو شہینہ، مجھے خبر نہیں تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، تم نے مجھے کچھ بتایا تو ہوتا۔ میں نے جواب دیا کیا اب مجھے ہر بات اپنی زبان سے کہنی پڑے گی؟ میں تو ڈرتی تھی کہ آپ کا تو آئیڈیل نہیں ہوں میں۔ تو وہ بولے آپ جیسی بھی ہو میرا آئیڈیل ہے، اب میں امی کو آپ کے گھر بھیجوں گا۔ میرے لیے یہ تصور ہی خوش آئندہ تھا کہ پھوپھی سندل ہمارے گھر آ رہی ہیں۔ مجھے ابو کی طرف سے اطمینان تھا کیونکہ انہوں نے دادی محرومہ سے وعدہ کر لیا تھا اگر کبھی پھوپھی ہمارے گھر آئیں تو انہیں ٹھکرائیں گے نہیں، جبکہ امی کی طرف سے خدشہ ضرور تھا۔ لیکن ان دنوں ہم دو بہنیں اپنے بھائی کے پاس تھیں جبکہ باقی بہنیں امی لاہور میں تھے۔ ایک دن پھوپھی ہمارے گھر آ گئی۔ وہ دن میرے لیے عید کے دن کی طرح تھا۔ برسوں کی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ میں اور باجی ان کے گلے لگ گئی۔ انہوں نے ہمیں بہت پیار کیا۔ پھر باجی سے کہا کیا اس کا رشتہ تو طے نہیں ہوا؟ باجی نے کہا نہیں۔ تو وہ بولی جب آپ کی امی آئیں تو مجھے بتا دینا۔ اس دن میں بہت خوش تھی کہ آنٹی تو مجھے مانگ لیں گی۔ اللہ کرے میرے گھر والے بھی مان جائیں۔ 2 ماہ بعد امی آئیں تو آنٹی بھی آ گئی اور میرا رشتہ مانگا۔ امی نے انہیں مایوس نہیں کیا، آنٹی سے گلے ملی اور کہا کہ میرا بھی جی چاہتا ہے کہ تم سے دوبارہ رشتہ قائم ہو کیونکہ تمہاری والدہ تمہاری جدائی میں تڑپتی چل بسی۔ میں ان کی خواہش کا ضرور احترام کروں گی، لیکن شہینہ ابھی چھوٹی ہے، اس سے بڑی جو اور میری بیٹیاں ہیں آپ ان میں سے کسی کا رشتہ لے لیں۔ مگر وہ نہ مانی کیونکہ جانتی تھی کہ ندیم اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ میرے گھر میں یہ بات صرف میری ایک بہن کو پتہ تھی۔ سندل آنٹی نے بہت اصرار کیا مگر میرے گھر والوں نے کہا سوچیں گے۔ میری بہنوں نے امی کو کافی سمجھایا لیکن وہ نہ مانی۔ ایک دن امی ہماری سہیلیوں کے گھر گئی، انہوں نے بھی امی سے کہا کہ آپ وہاں رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ تب میری امی سمجھ گئیں کہ ضرور کوئی بات ہے جو سب اتنا کہہ رہے ہیں۔ کچھ دن بعد امی واپس لاہور چلی گئی۔ بڑی عید میں ایک دن باقی تھا۔ کسی بات پر ندیم مجھ سے ناراض تھے۔ میں بازار ان کے لیے گفٹ لینے گئی اور ان کی دکان پر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میں نے کہا مجھے رکشہ کروا دیں، گھر جانا چاہتی ہوں۔ ہم روڈ پر آئے، سامنے سے میرا بڑا بھائی آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا، ہم ایک دم سے واپس مڑ گئے اور ایک دکان میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم روڈ پر پھر نکلنے لگے تو وہاں میرا چھوٹا بھائی نظر آیا۔ اب تو میرے حواس بالکل ہی جواب دے گی۔ ندیم نے مجھے رکشے میں بٹھا دیا اور تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بھائی نے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا بھائی نے دیکھ لیا ہے، اب آپ مت آئیں۔ گھر آ کر میں نے بہن کو ساری بات بتا دی۔ تھوڑی دیر بعد بھائی آگے، وہ بہت غصے میں تھے، کہنے لگے میں آج تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے مجھے خوب مارا، میں بے ہوش ہو گئی۔ جب بڑے بھائی گھر آئے تو انہوں نے بتایا ندیم کے ساتھ بازار میں گھوم رہی تھی۔ صبح عید تھی اور چاند رات کو میری شامت آئی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا اور میں کچھ سوچنے کے قابل ہوئی تو خیال آیا کہ بھائی اتنے غصے میں ہے، ندیم ہماری گلی میں آئے تو بھائی ان کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ میں نے بڑی مشکل سے کاغذ پر لکھ کر کہ آپ صبح ہماری گلی میں نہیں آنا بلکہ بستی چلے جانا، اپنی بہن سے کہہ کر صبح سب سے پہلے یہ ندیم کو بھجوا دینا۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا، نہ یہ پتا کہ صبح کب ہوئی، نہ یہ کہ قربانی کب ہوئی۔ بھائی کے ڈر سے کسی نے بھی آ کر پیار نہ کیا۔ شام کو بھابھی نے آ کر پیار کیا اور کہا کہ کل سے بھوکی ہو، کچھ کھا لو۔ میں نے کہا جب تک آپ لوگ پھوپھی سندل کو قبول نہیں کریں گے میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ بھابھی بولی میں وعدہ کرتی ہوں تمہارا رشتہ وہاں کرواؤں گی۔ تب ہی زبردستی انہوں نے مجھے تھوڑا سا دودھ پلایا۔ ان کے پیار بھرے سلوک نے اس دن مجھ کو
the horse थी। अगले दिन ज़रा बैठने के काबिल हुई, लेकिन भाइयों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। मेरे फ़ोन की बेल हुई। भाभी ने भाई को बताया कि वही नदीम है, फूफी संदल का बेटा। भाभी ने फिर भाई को समझाया। भाई ने इतना कहा कि मैं सारे भाइयों और अब्बू से मशवरा करूँगा, फिर आंटी से बात होगी। भाभी ने आकर मुझे प्यार किया और कहा तुम्हारा भाई कुछ मान गया है। तब ही भाई ने अम्मी को फ़ोन किया और सारी बात बताई और सलाह मांगी, लेकिन अम्मी ने साफ इनकार कर दिया। आंटी आई तो इनके साथ नदीम के वालिद और बड़े भाई भी थे। सबके समझाने से भाई ने हाँ कर दी, क्योंकि एक दिन पहले ही भाइयों ने इकट्ठे बैठकर फैसला किया था कि बदनामी से अच्छा है कि हम खुद ही इज्जत से रिश्ता कर लें। भाई ने नदीम के घर वालों को हाँ कर दी और 2 दिन बाद मंगनी का भी दिन दे दिया। इन्होंने अम्मी को दोबारा फ़ोन किया, मगर वो किसी तरह न मानी। आखिर तीनों भाइयों ने अम्मी को समझाया कि अब हमने हाँ कर दी है, अब हमारी इज्जत का मसला है, आप भी मान जाएं। न जाने किस तरह भाइयों ने अम्मी को समझाया तो अम्मी ने कहा जो तुम्हारी मर्जी में आए करो, मगर मैं किसी बात में शरीक नहीं हूँ। जिस दिन मेरी मंगनी थी बता नहीं सकती मैं किस कदर खुश थी। अपने आप को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझ रही थी। जिस दिन नदीम के घर वाले हमारे यहाँ आए, इसी दिन शाम को नदीम भी हमारी गली में आए और मैंने इनको देखा। वो उस दिन बहुत खूबसूरत लग रहे थे। उन्होंने चोरी से मुझे मुबारकबाद दी। मैं बेहद खुश थी। फिर नदीम ने चुपके से हमारी गली का एक चक्कर लगाया। आज वो इतने अच्छे लग रहे थे कि चेहरे से खुशी झलक रही थी। मेरा छोटा भाई इस कदर खुश था कि बोला आपने गिफ्ट नहीं बनवाया। मैंने कहा लाएगा कौन? वो बोला मैं लाता हूँ। वो गिफ्ट ले आया। मैंने अपनी तरफ से पुप्पी को गिफ्ट भेजा। दरअसल मेरे भाइयों और बहनों को भी पुप्पी संदल से मिलने की बेहद खुशी थी और वो इस खुशी का वसीला मुझे ही समझ रहे थे। आज मेरी मंगनी को 1.5 बरस गुजर चुका है और अब अप्रैल में हमारी शादी हो रही है। आज मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ और दुआ देती हूँ कि इस ईद रात को जब मेरे भाई ने मुझे बाज़ार में देखा, नाराज़ तो हुए पर संजीदगी से सोचा भी। यूँ थोड़ी सी कुर्बानी का सिला मुझे और नदीम को दायमी खुशी की सूरत में मिला। अगर नदीम की अम्मी मेरी सगी फूफी ना होती तो शायद हमारी कहानी का अंजाम अलमनाक ही होता। यही सोचकर आज भी मैं लर्ज़ जाती हूँ और हर वक्त खुदा के से अपने और नदीम के अच्छे मुस्तकबिल की दुआ करती हूँ जो कबूल हुई। इसलिए कहते हैं हर वक्त अच्छी दुआ करनी चाहिए, न जाने कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। ये मेरा ईमान है। खुदा से सच्चे दिल से जो भी मांगो वो ज़रूर मिलता है।